2010 کے سیلاب کے اندر ہمارے انفراسٹرکچر کے اندر ہمیں بہت سے خلا نظر آئے. حفاظتی پشتوں کی تعمیر بھی ان میں سے ایک بڑا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے آبادی کے علاقوں کے اندر پانی چلا گیا اور وہ آبادی بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی. اسی طرح اب جب کہ سیلاب جا چکا ہے تو ابھی تک آبادی کے قریب حفاظتی پشتے نہیں بنائے جا سکے، جس کی وجہ سے کسی بھی وقت خدا نخواستہ اگر سیلاب آتا ہے تو یہ آبادی بہت بڑے خطرے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے سیلاب کا پانی جو تھا وہ اپنا رخ تبدیل کر کے آبادی کی طرف چلا گیا، وہ تھی تجاوزات. ان دریاؤں کے کناروں کے اوپر ناجائز تعمیرات اور ناجائز کھیتوں کی جو موجودگی تھی، انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا کہ پانی جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کر کے آبادی کی طرف چلا گیا. اب جب کہ سیلاب جا چکا ہے تو یہ تجاوزات پھر سے بنا لی گئی ہیں، یہ گھر دوبارہ سے تعمیر کر لیے گئے ہیں اور یہ کھیت دوبارہ سے آباد کر لیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آبادی ایک مرتبہ پھر بہت سارے خطرے سے، بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے کو ہے. سعد گل ایک غریب کسان ہے جو کہ دریائے سوات کے کنارے بانڈا گاؤں کا رہائشی ہے. گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب سے اس کا گھر، اس کی فصلیں اور سب کچھ جو اس کے پاس تھا وہ تباہ ہو گیا. وہ آج بھی اس متاثرہ گاؤں بانڈا میں رہتا ہے جو کہ دریا کے خطرناک حد تک قریب ہے، کیونکہ اس کے پاس رہنے کو کوئی اور جگہ نہیں ہے. دریا تو پہلے تقریباً 1000 فٹ دور تھا، ابھی بہت تقریباً گھر تک نزدیک آیا ہے اور اس سے ہمارا زمین اور گھر بالکل مکمل تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے لیے یہی ضرورت ہے کہ سیڈ وال بن جائے، یہاں ہمارا گاؤں بھی بچ جائے گا اور زمین بھی انشاءاللہ دوبارہ سے کھیت باڑی کے کام کے لائق ہو جائے گا. سعد گل کا کہنا ہے کہ خطرہ ان کے سر سے ٹلا نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ برس سیلاب نے جن وجوہات کی بنا پر اس کے گاؤں کو تباہ کیا تھا وہ وجوہات ابھی تک باقی ہیں. انہی وجوہات کی وجہ سے اس کے گھر کو تعمیر کرنے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا. ایک انجو آیا ہے، صرف ایک کمرہ بنا ہے اور باقی بول رہا ہے کہ یہاں پانی نزدیک ہے اور یہاں اور کمرے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پھر سیلاب آ جائے گا. ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ سیڈ وال ہو جائے گا تو ہمارا گاؤں بھی بچ جائے گا یہاں سے سیلاب سے. سیلاب نے صرف بانڈا کو ہی نہیں تباہ کیا بلکہ دریائے سوات کے کنارے تقریباً تمام گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں. سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، جس کی وجہ منڈا ہیڈ ورکس کی سیلاب میں تباہی ہے. بھپرے ہوئے پانی کا طوفان اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے ساتھ بہا لے گیا. منڈا ہیڈ ورکس پر ڈیم کی تعمیر ابھی تک کاغذ کے صفحات پر ہی ہے. اس کے بجائے حکومت نے کروڑوں روپے کی لاگت سے 30 فٹ اونچا اور 1 کلومیٹر لمبا حفاظتی پشتہ تعمیر کیا ہے. یہاں کے لوگوں کے بقول یہ ان کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر سیلاب آتا ہے تو پانی کا ریلا اس پشتے سے ٹکرا کر ان کی آبادی کی طرف مڑ جائے گا جو کہ ابھی بھی غیر محفوظ ہیں. خالد خان اس علاقے کے ایک سوشل ورکر ہیں جو کہ حکومت کی غلط منصوبہ بندی اور مقامی مسائل سے چشم پوشی سے پریشان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے وہاں حفاظتی پشتہ تعمیر کیا جہاں تعمیر کرنے سے اس علاقے کے لیے وہ قطعاً فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، اور دریا کے دوسری جانب جہاں بانڈا جیسے بے شمار متاثرہ گاؤں آج بھی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں، وہاں حفاظتی پشتہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا تاکہ ان کو مستقبل کے سیلاب سے محفوظ کیا جا سکے. تو اس پشتے کا تو ان لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ ان کو الٹا نقصان ہو گیا، کیونکہ جب پانی اب آئے گا تو اس طرف پانی نہیں جائے گا اور یہ آٹومیٹکلی یہ اس طرف ہی آئے گا. تو اس طرف تو ظاہری بات ہے یہ سارے دوابے کا جو یہ شفقدر تحصیل کا جو یہ ایریگیشن سسٹم ہے اس کو بھی مفلوج کر دے گا، اس کو بھی نقصان پہنچائے گا. دوسری جو آبادی ہے نا وہ ان کو بھی نقصان پہنچائے گا، یہاں کی جو زمینیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائے گا. لیکن کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر پرویز خان اس مسئلے پر ایک الگ رائے کا اظہار کرتے ہیں. ان کے بقول دراصل حکومت نے 1 یا 2 سالوں کے اندر منڈا ہیڈ ورکس پر ایک نیا ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے،
اس لیے دریا کے کنارے پر آ جانے والے بانڈا جیسے بہت سے گاؤں کو بچانے کے لیے کسی حفاظتی پشتے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک نیچے آپ نے پشتی کی بات کی تو اس میں ابھی گورنمنٹ میرے خیال میں پلان کر رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بات ہوگی۔ ادھر ڈیم بن رہا ہے منڈا کے مقام پہ، اس میں سے الیکٹرک جنریشن بھی ہے 837 ہے، اس طرح مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن 800+ میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہوگی۔ اور جو فلڈ سسٹم ہے وہ بھی پورا کنٹرول ہوگا، چرسدہ جو ڈیواسٹیشن ہوئی ہے، اور جو اریگیشن کا پانی ہے وہ بھی کنٹرول بھی ہوگا اور پورے سال دستیاب ہوگا۔ بانڈا اور اس جیسے دیگر رہائشی علاقوں کے لوگ ابھی تک اس پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو نئے ڈیم کے منصوبے کا علم نہیں اور ان کو اس صورتحال میں بدستور خطرہ لاحق ہے۔ ایک طرف جہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دریا کے کناروں کے اوپر بعض مقامات کے اوپر حفاظتی پشتے تعمیر کیے جانے چاہیے تاکہ دریا کا پانی دوران سیلاب ان کے علاقوں کی طرف نہ چلا جائے، دوسری طرف لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بعض مقامات کے اوپر جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں لوگوں کی طرف سے، ان تعمیرات کو وہاں سے ہٹایا جائے تاکہ دوران سیلاب وہ کسی بڑی تباہی کا موجب نہ بنے۔ چارسدہ میں موجود دونوں دریاؤں جندی اور دریائے سوات پر بہت سے لوگوں نے غیر قانونی تعمیرات، جن میں زرعی زمین اور گھر شامل ہیں، بنا رکھے ہیں۔ لوگ دریا کے کنارے زمین کا مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے اس جگہ کو خالی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سیلاب کے دوران یہی غیر قانونی تعمیرات پانی کا بہاؤ روکنے کا سبب بنتی ہیں، جن سے دریا کے پانی کا رخ تبدیل ہو کر آبادی والے علاقوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ امداد اللہ دریا جندی کے قریبی علاقے کا رہائشی ہے۔ وہ ایک سماجی کارکن ہے جن کا گھر اور زمین سیلاب کے دوران متاثر ہوئی ہیں۔ دریا جندی پر موجود غیر قانونی تعمیرات نے پانی کا رخ آبادی کی جانب موڑ دیا، جس سے امداد اللہ سمیت بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے۔ اس نقصان نے ان کو ان تجاوزات کے خلاف آواز اٹھانے کی تحریک دی اور اب وہ ان کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امداد اللہ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی کئی بار درخواست دی کہ دریا کے کنارے ان تعمیرات کو تعمیر ہونے سے روکا جائے، لیکن ابھی تک ان کی سنی نہیں گئی۔ دریا کے کنارے پر جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، اس پر ضلعی انتظامیہ کوئی توجہ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہ غیر قانونی تعمیرات بہت عرصے سے جاری ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں نے کئی مرتبہ ضلعی انتظامیہ کو بتایا کہ مستقبل میں اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن چارسدہ کی انتظامیہ اس مسئلے پر توجہ ہی نہیں دے رہی۔ دریا کے کنارے آباد یہ زرعی زمینیں غیر قانونی ہیں اور ان کے آباد کرنے والے لوگ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کیمرے کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ زمین ان کو آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے اور وہ اس زمین کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ یہی زمین ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اجمل خان چارسدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سب سے سینئر آفیسر ہیں۔ ہم نے ان سے اس مسئلے پر دریافت کیا۔ ان کا جواب یہ ہے: دریا کے 200 فٹ کے دونوں سائڈ پہ ہم نے پابندی لگائی ہے کہ نہ کوئی اس میں کر سکتا ہے سیل وغیرہ، اور نہ اس میں کنسٹرکشن یا کوئی پودے بھی نہیں لگا سکتا، بلکہ ایون وہ اس کو کاش بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ہم نے جو ہے کمیٹی بنائے تھے، اس میں ٹیمیز کے بندے تھے، پولیس بھی ساتھ تھی۔ یہ جو ہم نے جو درخت کاٹے، اگر آپ نے دیکھ لی ادھر چارسدہ سے شروع کر کے آگے، تو یہ ہم نے پولیس ہمارے ساتھ ہی، پولیس کی مدد سے یہ سارا جو ہے صفائی کروائی ہے ان سے۔ غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کا قانون تو موجود ہے، لیکن پاکستان بھر کے دریا کے کناروں پر تعمیرات میں کوئی کمی نہیں۔ یہ شاید قانون کی ناکامی نہیں، لیکن اس کے نفاذ میں ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا خمیازہ مستقبل میں آنے والے سیلاب میں لوگوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔